وعلم اور سکھا دیے. علامہ کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ عین لام میم. جی ہاں. علامہ یعلم تعلیم اہتمام سے سکھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انفارمیشن پاس کرنا، صرف بتا دینا اور علم دینا، اور ایک ہوتا ہے تعلیم اہتمام سے سکھانا. اہتمام سے سکھانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اہتمام یعنی اہمیت دے کے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، یعنی پراپر طریقے سے. یعنی فارمل ایجوکیشن کے لیے عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم کا. تو علامہ سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام. پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ اسم کا پڑھ چکے ہیں. نام کسی بھی چیز کی ذات کا نام ہوتا ہے. کلہا سارے کے سارے، تمام تر. ثم پھر اردہم پیش کیا ان کو. عرض کرنا، عرضی، عرض نیاز. عرض کرنا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. کیا روٹ ہوگا؟ عین رے ضاد. اردہم پیش کیا ان کو، علی اوپر، الملائکۃ فرشتوں کے. فقالا پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو. انبئونی کا لفظ دیکھنے میں ذرا مشکل سا لگ رہا ہے، لیکن کچھ مشکل نہیں ہے. نبا اس کا روٹ ہے، نون بے حمزہ. نبا اسی سے نبی کا لفظ آتا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. بتاؤ مجھ کو، اور اہم معاملے کی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے تو لفظ خبر بھی خبر ہے، عربی کا لفظ ہے یہ بھی. انبئونی بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، بے اسمائے ناموں کے، ہاؤلائے ان کے. اسماء یہاں اسم کی جمع ہے، جمع استعمال ہوا ہے، اگرچہ ترجمہ ہم نے سنگولر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ناموں بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ. ہاؤلائے ان کے، ہاؤلائے جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، جیسے دس اینڈ دیٹ اینڈ دے یا دیم دوز. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. صادق کی جمع ہے، درست بات کہنے والا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت بات کرنے کو کذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت کے مطابق بات کہنے کو صدق کہتے ہیں. یہی صادقین ہونا، یعنی درست بات کہنے والے، صحیح بات کہنے والے. اگر تم سچے ہو یعنی حقیقت کے مطابق بات کر رہے ہو. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نام سکھاتے ہیں. ابتدائی گفتگو کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا ایک عملی تجربہ فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. عملی مثال آتی ہے. کیسے؟ اب ہوتا یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا سکھا دیے؟ نام. کلہا سارے کے سارے، سب نام. اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کسی چیز کی ذات یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے یا شخصیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے، اس کو ظاہر کرنے والا. چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ صفت ہو. صفت کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا. مثلا کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے. ساجدہ کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا. تو یہ اسم با مسمہ نہیں، بس نام رکھ دیا گیا اس کی آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا نام چاہے ساجدہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ. تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی، چاہے پھر اس کی ذات کی پہچان ہو. تو کچھ نام اسم با مسمہ ہوتے ہیں اور کچھ اسم
اس کی اصل حقیقت کو واضح نہیں کرتے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے. وہ کس چیز کے نام تھے؟ اس میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پہچان کرا دی گئی. اشیاء کے نام، نیم آف آل دا تھنگس، یعنی ہر چیز کا نام. دوسری رائے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے عہد کے معاملے میں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا. اور کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو اپنی پہچان کرائی تھی، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ کس کے نام تھے یہ؟ آدم کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا. آدم کو یہ سب بچے ہیں تمہارے. بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے، آدم کی اولاد. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا کر ان کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. ہم سے مراد کیا ہے؟ وہ سب. کون سب؟ وہ سارے لوگ جن کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو سامنے رکھا گیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. کس کو؟ فرشتوں کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسماء، نام. ہؤلاء، ان سب لوگوں کے. یہ اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو. کون سی بات؟ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟ اب آپ سوچئے نا کہ پوری دنیا کے انسان اول و آخر وہاں کھڑے ہوں، جن میں ابو جہل اور ابو لہب تو ہوں ہی، لیکن ابو بکر اور عمر ہوں، فرعون اور شداد تو ہوں، دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں. قالو، انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو. سبحانک، یہ وہی روٹ ہے جو تسبیح کا ہے یا نسبح کا ہے. اور معنی کیا ہے؟ ہم تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، ہر کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں، جس طرح پاک قرار دینے کا حق ہے. یعنی ہم تیرے بارے میں وہی یقین رکھتے ہیں جیسا کہ تو ہے. سبحانک، پاک ہے تو. لا علم لنا، نہیں کوئی علم. لنا، ہمارے لیے. الا، مگر. ما، جو. علمتنا، تو نے ہم کو سکھایا. وہی علمہ ہے جو پیچھے گزر چکا، اگین ریپیٹیشن ہے. انکا، بے شک تو. انتا، تو ہی. العلیم، بہت علم والا ہے. یہ میں نے کیوں کہا بہت علم رکھنے والا؟ ال تو ہے ہی، لیکن کوئی اور بھی وجہ ہے. فعیل کے وزن پر ہے، جیسے رحیم، جیسے علیم، جیسے حکیم، کریم.
پیچھے بھی ایسے الفاظ گزرے ہیں، آگے بھی آئیں گے. تو جو فعیل کے وزن پر لفظ آتے ہیں ان میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت جاننے والا ہے. الحکیم بہت حکمت والا ہے. حکیم کا روٹ کیا ہوگا؟ ہے کاف میم. جی ہاں، جس سے حکمت کا لفظ آتا ہے. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اصل حالتوں کے ساتھ سامنے آئے جب فرشتوں کے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، لمیٹڈ نالج. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے میں لگا لیا؟ العلیم، ال اور علیم فعیل کے وزن. اور العلیم کے بارے میں اس سے پچھلے لیسن میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی ساری حکمت رکھتا ہے. تجھے پتا ہے کہ اس زمین پر فسادیوں کے علاوہ نیک لوگ بھی ہوں گے. اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام آدم کو سکھائے گئے، کیونکہ کلھا تاکید کے ساتھ آیا نا کہ ہر چیز کا بتا دیا گیا. تو فرشتے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے، چاہے وہ اڑ سکتے ہیں، وہ سیکنڈز میں یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کا نالج بھی محدود ہے. اس میں شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتے محدود علم والے ہیں، ان کو کیسے پوچھ سکتے ہیں، ان کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں، شرک کرتے تھے. اور اب تک آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں کس کو پوجا جاتا ہے؟ یعنی دیویوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ ان کو منسوب کر دیتے ہیں اور ان کو پھر خدا کی اولاد اور اوتار اور یہ تمام چیزیں پھر شرک کے دروازے کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں مگر اللہ نے ان میں سے جس کو جتنا دے دیا. اور ویسے بھی جنرلی اگر آپ آیت الکرسی دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یحیطون میں انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. کسی کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ کے پاس ہے. انسان تو اللہ کے علم میں وہ ایک قطرے برابر بھی نہیں جانتا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، سب کچھ تو تیرے پاس ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے.